اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جیسے جیسے بندے کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ سب توفیق اللہ کریم کی ہی ہے، یہ پتہ چلنا اور بات ہے، اور اس کو ایمان میں شامل کرنا اور بات ہے۔ جب ایمان میں شامل ہو جائیں گے تو اس میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کر رہا، لیکن 10 سالوں میں آپ نے کبھی مجھے جھڑکی نہیں دی، کبھی برا بلا نہیں کہا، پیار ہی کیا۔ 10 سالوں میں آپ نے کچھ نہیں کہا، کیوں؟ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر گھر کا برتن ٹوٹ جائے تو اس کی بھی موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے بھی ٹوٹنے کا ایک وقت مقرر ہے، تو یہ بھی ہوگا کس سے؟ اللہ کی جانب سے۔ توفیق ساری اللہ کی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور یہ جب چیز ایمان میں شامل ہوگی تو حقیقت کھلے گی، پھر آپ کو سکون بھی آ جائے گا، صبر بھی آ جائے گا، شکر بھی آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب کام نہیں کرنا جو ہوں پہ اللہ والوں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کام کریں، ڈٹ کے کریں، قانون پر چلیں، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، یا اللہ تیری مرضی۔ جیسے اکثر کوئی کہتا ہے یار میری گھر کوئی گل نہیں سنتا، میں کہا گل سنانا بند کر دے۔ کیوں سنانا پہ؟ بند کر دے، پاگل ہے۔ جدو کوئی سنتا نہیں پیا پھر سنانا پہ، ایک تو منتے بھی نہیں گل، جو رکتے بھی نہیں نا، جو گھر تاری کوئی گل نہیں مانتا تو بند کر دیو گل سنانا۔ کیوں سنا پیو گل؟ نہیں سنانی چاہیے گل، لیکن وہ کرتے رہیں گے باتیں، باز نہیں آئیں گے۔ اور جو میں نے بتایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کریم کی توفیق سے ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جب تک آپ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اگلی کہانی کھلے گی نہیں، اگلی کہانی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، وہ سب اللہ کریم کی مرضی سے ہے۔ آپ کی شرارتیں بھی اس کی مرضی سے ہیں، آپ کی عبادتیں بھی اس کی مرضی سے ہیں، حال کے خیر بھی وہی ہے، حال کے شر بھی وہی ہے۔ اور امتحان بند نہیں ہونے، فتنے بند نہیں ہونے۔ آپ کہیں فتنے بند ہو جائیں گے، فتنے بند نہیں ہونے۔ آپ نے خود کو فتنہ بننے سے روکنا، فتنے بند نہیں ہونے، آپ نے خود کو فتنہ بننے سے روکنا ہے کہ ہم کہیں فتنہ تو نہیں ہے۔ جیسے اکثر آپ کبھی غور و فکر کریں گے نا، اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا کوئی نہیں ملا، لیکن کیا خود وہ اچھے ہیں؟ کسی دوسرے کا دعویٰ ہے کہ ہمیں یہ اچھا ملا ہے؟ بھئی تم اچھے ہو تو دوسرا بھی اچھا ہے، اگر تم اچھے نہیں تو پھر دعویٰ کس بات کا کرنا ہے بھائی؟ اگر ہمیں دوسرے اچھے لگتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلنے والے ٹھیک ہے، گڈ ہے۔ اب میں اگر کہوں کہ اپ ٹو مائی ایکسپیکٹیشنز، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اپنی عبادت کو جب اس کی نظر میں دیکھتے ہیں نا، لگتا ہے زیرو، نماز بھی اس قابل نہیں کو پڑھی گئی ہو صحیح طریقے سے، خلوص کی لگتی نہیں، ٹکرے ماری لگتی، کیونکہ اس کی معیار کا دیکھنا تو اس کا معیار کے اوپر تو ہے ہی نہیں نا، کیسے اس کے معیار کے اوپر لائیں گے؟ سب دوسروں کی نظر میں تو آپ کہہ دیں گے جی میں 5 وقت نمازی میں ولی اللہ، جب اس کی نظر سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ زیرو ہے آپ۔ اس لیے اپنی نظر سے بندہ کب گرتا ہے؟ جب اس کی نظر سے دیکھتا ہے اپنے آپ، جب اس کی نظر سے دیکھتا ہے پھر اپنی نظر میں گرتا ہے ککھ بھی نہیں۔ اور جب اپنی نظر سے یا دوسروں کی نظر کہتا ہے میں بڑا اچھا، حالانکہ ہمیں صفر کے مقام پر ہی رہنا، بہت اچھے رہنا، صفر کے مقام پر رہ کر ایک کے ساتھ رہنا، بس ایک کے ساتھ رہنا، لیکن صفر کے مقام پر رہنا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ سمجھ آئے گی نا کہ توفیق ساری اللہ کی ہے۔ جب گھر میں تیری کوئی بات نہ سنے تو کیا کرنا ہے؟ سنانا بند کر دیں۔ جب کوئی بات نہیں مانتا چھوڑ دیں، خود کو بہتر بنائیں، اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ کو سننا چاہیں، گھر والے آپ کو سننا چاہیں۔ اگر گھر والے نہیں سن رہے تو سنانا بند کر دیں۔ میرا اپنا ایم ہے، مقصد ہے، جس دن میں سمجھوں گا نا میری تبلیغ میں اثر نہیں، بند کر دوں گا۔
کیوں یار سنایا جائے؟ جب میں کچھ دے ہی نہیں رہا، ڈلیور کر ہی نہیں رہا، تو سناؤں کیوں؟ تو اس لیے اگر میری تبلیغ میں اثر نہیں، میں نئی چیز آپ کو سکھا نہیں رہا، تو مجھے بند کر دینی چاہیے تبلیغ۔ ہوتی تو وہی نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہی معاشرتی مسائل ہیں۔ ہر بار یہ تو پوچھے گا یہ 3 طلاقیں دیں، 2 طلاقیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہر دفعہ پوچھیں گے، ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی، بار بار ایک ہی نقطے پہ زور لگانا ہے۔ یہ بھی وہ ٹھہرے پانی ہوتے ہیں جو بدبو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ٹھہرے پانی ہے جو بدبو دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ عمل کریں، میں سکھاؤں گا تو مجھے علم آئے گا، میں اور سکھاؤں گا مجھے اور علم آئے گا، نقطے آئیں گے۔ جب بندہ نقطے نہیں نہ آ رہے تو سمجھ لیں وہ ٹھہر گیا ہو، وہ پرانی ریڑھاں چلائی جا رہی ہیں، پرانی گانے سنائی جا رہے ہیں، پرانی فلمیں چلائی جا رہے ہیں، ایسے جو میرے کو پا جی نوی چیز کوئی نہیں جو میرے کو۔ پھر یہ معاشرہ نا ٹرینڈ میکر ہے، ٹرینڈ ہی چینج کر دیتا ہے۔ کبھی نعت کتنی بڑی محفلیں ہوا کرتی، اب نہیں ہو رہی، کیوں؟ وہ غلط تھی، اب کیوں نہیں کر رہے؟ ٹرینڈ میکر ہے نا، نعت ہاں بھی ٹرینڈ میکر تھے، انہوں نے آپ کو ایسی ایسی نعتیں سنائی کہ آپ کو ویسے بخشوا دیا۔ جس گھر میں محفل کی جاتی ہے پورا سال رونق رہتی ہے جی، برکت رہتی ہے، جھوٹ۔ برکت کا تعلق تو ہمیشہ ہر لمحے عبادت سے ہے۔ 24 گھنٹوں میں جب آپ کوئی عمل غیر شرعی کر دیں گے برکت ختم، اس عمل کی تو ہو گئی نا۔ اس لیے اس عمل کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو کس کی توفیق؟ اللہ کریم کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ گنگے بن جائے، چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، اپنی پرفارمنس جاری رکھیں، اپنی کارروائی جاری رکھیں، بند نہیں کرنا۔ میں یہاں پر آ کر کیوں بیٹھا ہوں؟ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی تہاڈے تے کیڑا اثر ہونا، تو اس کا مطلب ہوا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کر دیا، یا اللہ انہوں نے تو مسلمان نہیں کرنا، انہوں نے تو ٹھیک نہیں کرنا، اے میرا ایم ہے کرنا کنے میں؟ او بابا تو اپنا کام کر، وہ کام وہ چھڑ دے، تو خود خدا بننے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ ایک پیر صاحب نے کہا تھا نا اپنے مریدوں کو سمجھانے کے لیے، خلیفوں کو کہا کہ گل سننا، کبھی اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا، کبھی نبی بننے کی کوشش نہ کرنا۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب اللہ بننا، کوئی اللہ بننا نہیں چاہتا۔ کہتا اللہ کریم وہ ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا، جو دی مرضی جو کر لینا، وہ ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بندہ چاہے تو نہیں کر سکتا، چاہے تو نہیں کر سکتا، کرنا اسی نے ہے، کرنا اسی کی توفیق سے ہے، ہمارا چاہنا بھی اس کی توفیق سے ہے۔ دوسرا نبی نہ بننا، کہا نبی بننے کا مطلب، کہتا نبی وہ ذات ہے جس کی اطاعت فرض ہے، جس کی بات فرض ہے، تمہاری بات فرض نہیں ہے، ہماری بات فرض نہیں ہے، اس لیے اگر تمہاری کوئی بات نہ مانے تو لڑائی کوئی نہیں ہے۔ میں بیٹے نقطے خود ایجاد کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی میری بات نہیں مانتا، اگر کوئی میری بات نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، میری بات نہیں، اگر کوئی میری بات نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو وہ اللہ کی نہیں مان رہا، مجھے شکوہ کرنے کا حق ہے۔ وہ اللہ کی نہیں مان رہا، مجھے شکوہ کس بات کا؟ وہ جانے، اللہ جانے۔ صرف درد اس وقت ہے، تکلیف اس وقت ہے جب وہ میرے ساتھ ذاتی لگ پڑے گا کہ شاید میری مینو ہی کہندا پہ نہیں بیٹے میں ختم، جو میں ابھی بات بتا رہا ہوں نا اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کی توفیق سے، میرا رولا ہی نہیں ہے، وہ تجھے ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہ رہا، کیا کرے گا؟ رکاوٹ دور کر، تیری لڑائی اللہ سے ہے۔ جب تک تو خود اپنی کھیل کو کھیلے گا نہیں، روتا رہے۔ صحیح زندگی ملی تھی کچھ کر جانے کے لیے، حالے سے سوچ دے بھی کریے کہ نہ کریے، حالے سے سوچ رہے چلیے کہ نہ چلیے، کیسے عجیب جی گل۔ زندگی ملی تھی کچھ کر جانے کے لیے، اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو رہے ہیں، بیٹے پیدا، کی کرنے دے، کیا کر رہے ہیں؟ وہی نسل در نسل چلاتے جانا ہے؟ نہیں یار، ان کو اللہ والا بنائیں، خود بنیں گے تو بنائیں گے نا، جب خود نہیں ہے تو کب کیسے بنائیں گے؟ میرا ایک اور اصول ہے، میرا اصول یہ ہے اگر میرا بیٹا نہیں پڑھتا تو مجھے اس کے حصے کا کوئی بیٹا پڑھا دینا چاہیے۔ اصول کیا سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں کہ میں نے کیا نہیں ہے، میں کر کے کہہ رہا ہوں، میں کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا بیٹا پڑھتا نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں پڑھا ہوا، میٹرک کیا اس نے، وہ بھی آرٹس میں، اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا پڑھنے کو،
میں نے جب بھی اس کو کسی کے بات کرنا کہ یار دماغ جو ہے نا موٹا ہے، نہیں یار اس طرح سے یاد نہیں کر سکتا سب، میں نے برا ہی نہیں منایا، ایک دفعہ بھی اسے نہیں کہا کہ یار کی کرتا اپنے پتر، کبھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ جو کون ہے اللہ کی توفیق سے ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں تو میں کر کے بھی تو دکھاؤں نا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں جن کا اس سے تعلق ہوگا وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، گالی کبھی نہیں نکالے گا، کبھی لڑکیوں کو نہیں چھیڑے گا. یہ میں گواہی دے دیتا ہوں. یہ اتنی اچھی تربیت اس کی ہوئی ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ علیحدہ ایشو ہے جو میں بات کر رہا ہوں، وہ اللہ کی توفیق سے. لیکن جو عمل کرنے والے وہ کر ہی رہا ہے. اگر میرے مزاج کے مطابق نہ بھی ہو تو میں نے اپنے مزاج کے مطابق نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا شریعت کے مطابق ٹھیک ہے نا، چلو کوئی گال نہیں. باقی سیکھنے سکھانے کا مرحلہ تو وہ تو جاری و ساری رہے گا. تو جو کچھ ہونا ہے وہ کس کی توفیق سے؟ اس لیے سارے غصے نکل جاتے ہیں، غصے نکل جاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، کہنے لگے جدوں اسی کوئی گناہ کیتا نا، ان کا کہنا ہے بھائی، ان کا کہنا ہے، کیونکہ جو بڑے کوئی کا بات کرتے ہیں نا تو ان کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا کہنا ذرا سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے کہا جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ان سے پوچھا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہ ہمارا گدھا ہماری بات مانتا ہے نہ غلام بات مانتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ چلو اس کو اس طرح لے لیں، جب آپ کے کوئی کام نہ آئے، آپ کی بات نہ بن پائے تو آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ اس سے لڑنا ہے کہ خود سے؟ اگر میری ساری گل مان لیں تو پھر یہ مطلب کیوں ہے؟ نہیں گل سمجھ آئی؟ پھر مطلب دوسرا لے لیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے نافرمانی کی ہو اللہ کی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. کہا کیسے؟ کہا نہ گدھا میری بات مانتا ہے نہ میرا غلام میری بات مانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمیں فہم و فراست سے نوازا ہوا، کبھی خوش فہمیوں کے عذاب میں نہیں رہنا، کبھی غلط فہمیوں کے عذاب میں نہیں رہنا. نور فراست سے کام کرنا ہے بیٹے. سوچنے کا تو وقت ہی نہیں ہے کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. چلنا ہے، سوچنا نہیں ہے. سوچنا کفر ہو جاتا ہے، سوچنا کفر ہو جاتا ہے. راستہ سامنے ہو اللہ کا اور آپ ابھی سوچ رہے ہیں میں چلوں کہ نہ چلوں. نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا. چلنا چاہیے. جب آپ چلیں گے تو پھر آپ کو آزمائشیں آئیں گی. جب آزمائشیں آئیں گی تو آپ دوڑیں گے، یار کتنے پھنس گیا، یار نیکی تو چلو تو یہ آزمائشیں آتی ہیں. نہیں بیٹے، نیکی پر چلنے سے آزمائشیں نہیں آتی. پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو صاف نہیں نہ کرتے تو آپ داغدار ہوتے ہیں، تو آپ اپنے کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اس وقت آپ کو داغ چھوٹے بھی بڑے محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لگا کیوں ہے؟ اس لیے آپ کہتے ہیں صاف ہو جائے، صاف ہو. ایک صاف کرتے دوسرا کرتے تیسرا. بندہ کہتا ہے یار کیا کروں؟ بیٹے مسلسل جنگ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی جیسے حضور کی حدیث پاک ہے کہ جس بندے نے بغیر سوچے سمجھے ہمیں چھڑ دیتی، بغیر سوچے سمجھے ایویں گل چھڑ دیتی، ویسے ہی بات کر دی، ایویں ڈاکٹر ہی بن گیا، ایویں عالم ہی بن گیا، مفتی بن کے فتویٰ ٹھوک چھڑیا، جس نے اپنی مرضی سے بات کر ڈالی بغیر سوچے سمجھے، وہ جہنم میں اتنا گرایا جائے گا جتنا مشرق سے لے کے مغرب تک فاصلہ ہے. یہ حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تسی اپنی مرضی نہ گل نہیں چھڑ سکتے، سٹ نہیں سکتے. جدو گلو کے دھیان نہ پیچھے کوئی نیت رکھ کے. اس میں بھی ایک بات جو یاد آتی ہے، جو کام آپ نے قرآن و سنت اور فقہ کے مطابق کیا ہوگا، جو کام عمل آپ نے قرآن و سنت اور فقہ کے مطابق کیا ہوگا وہ آپ کو جہنم سے بچائے گا. نیت کرے ساتھ بیٹے، آپ نے جو کام قرآن سنت اور فقہ کے ساتھ کیا ہوگا، نیت آپ کی ٹھیک ہوگی، پیچھے کوئی چیز لگی ہوگی، پیچھے کوئی بنیاد ہوگی، وہ آپ کو بچائے گی جہنم کی آگ سے. جو کام آپ نے قرآن و سنت اور فقہ کے مطابق نہیں کیا، آپ کے پاس بنیاد ہی نہیں ہوگی. کیا کیوں تھا؟ وجہ بتا، کیا کیوں تھا؟ آپ کے پاس بنیاد ہی نہیں ہوگی. جب آپ کی نیت نہیں ہوگی، بنیاد نہیں ہوگی، تو پھر وہ کام آپ کو کہاں لے کر جائے گا؟ بچائے گا ہی نہیں. ٹھیک. اب آپ کہیں گے یار
کوئی سخت گل بیٹے جانا آپ نے اس کی رحمت سے ہی ہے جنت میں، جانا آپ نے اس کی رحمت سے ہے جنت میں، میں نے بھی اس کی رحمت سے جنت میں جانا ہے۔ پھر سکھائیں کہ نہ سکھائیں؟ اگر ایک مسجد کا امام اسے مسجد کے مسائل نماز کے مسائل نہیں آتے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، نماز ہوگی؟ اسے بیچارے کو ککھ نہیں پتہ۔ آپ کو بندگی کے آداب ہی نہیں آتے، بندے کیسے ہیں؟ اگر بیٹے وضو تو بغیر نماز ہو جاتی ہے نا، تو بندہ بنے بغیر انسان تو تسی آئے ہو، بندہ بنے بغیر جنت مانگے نا، مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے قطعاً نہیں سمجھ آتی۔ بہت خوفناک صورتحال، بہت خوفناک صورتحال۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ کل اعلان ہوگا حشر والے دن کہ جہنمیوں کو جنتیوں سے علیحدہ کر دیا جائے، جہنمیوں کو جنتیوں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا یا اللہ کتنے کا؟ 1000 میں سے ایک جنت میں، باقی 999 یہ سارے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں یجوج مجوج بھی آ جائیں گے، وہ علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن بیٹے خود سوچیں، ہمارے نبی بشیر و نذیرہ، میرے نبی کا لقب ہے بشیر و نذیرہ، خوشخبری بھی سناتے، ڈر بھی سناتے۔ ایک کام نہیں کرتے کہ صرف خوشخبریاں سنا دو، ڈر بھی سناتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ پتہ نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، ٹھوکر نہیں لگتی اس کی مرضی کے بغیر، چوٹ نہیں آتی اس کی مرضی کے بغیر۔ کل میں دوستوں کو سمجھا رہا تھا بیمار کی حالت پر، میں کہ اگر بیمار آدمی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے دعا کروائی جائے، کہا جاتا ہے اس سے دعا کروائی جائے۔ کیا بیمار یہ سمجھتا ہے اس حدیث کو اور وہ اپنی بیماری بھول کر اس حدیث پر عمل کرے گا؟ جس وقت وہ اس حدیث پر عمل کرے گا قابل ہے، وہ یہ کہے گا یا اللہ بیمار میں ہے، بیمار تیرے والوں ہی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں تیرے والوں ہی ہوں، لیکن اے دعا بھی میں حدیث سے عمل کر کے کر رہا ہوں، میں ککھ نہیں گا، میں ککھ نہیں، میری بیماری ختم ہو یا نہ ہوئے، میری بیماری ختم ہو یا نہ ہو، میں نے اس حدیث پر عمل ضرور کرنا۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ میں نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں بیمار ہوں، میں جیسے مرضی ہوں، میں بیمار ہوں، میں نے حدیث پر عمل کرنا ہے۔ نبی کے بات کو نیچے نہیں گرنے دینا۔ 2 لمحے کے لیے سوچنا، تکلیف شدت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو بدلنا اور حدیث کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مجھے جب بھی کوئی کہے نا یار دعا کر دینا، میں اسی وقت کہتا ہوں اللہ بھلا کرے، کیونکہ بعض کو ہم بھول جاتے ہیں، نہیں یاد رہتا، تو اسی وقت کہتا ہوں یا اللہ بھلا کرے، تاکہ مجھ پر یہ الزام نہ آئے تو نے دعا نہیں کی تھی۔ میں ایک مزیدار بات سناتا ہوں۔ ہمارے گھر کے سامنے پہلے پرانے رہتے تھے، رہائشی تھے، وہ چلے گئے ہوئے ہیں، وہ مکان بھی بدل گئے ہوئے ہیں، 2-3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ایک بٹ صاحب رہتے تھے، تو انہوں نے مجھے کال کیا، رات کے 11 بجے تک کال کیا تھا۔ تو میرے ساتھ ایک اور دوست ہے، احمد بھائی کے بھائی تھے سہیل، تو ہم دونوں چلے گئے۔ وہ بابا کہندا یہ ان بٹ صاحب کتنا ہوں گے، 80 کو سال تھے، اے محل تھے چھوٹے ہون گے لیکن وہ 80 سال کے تھے۔ کتنے ناراض ہی نہ ہوئے، میں 80 سال کا بناتا اج کل تو وہ آ جائے نا، وہ منہ ہی نکل جائے نا تو اگلا ناراض ہو جاتا ہے، یار سارے تو 80 سال نہیں بھائی، میں تاری عمر کا نہیں پتا، 50 سال کا ہی ہو گیا، میں گھٹ کر لینا، مینو کوئی 80 سال کا کہہ دے مینو کوئی نہیں مسئلہ ہوتا، کیونکہ میں انہاں چیزوں نکل گیا۔ کوئی پیر کہندا، کوئی ولی کہندا، کتب کہندا، کوئی مولوی کہندا، کہندا ملا کہندا پہاڑی جاؤ، میں وہی ہے جو اللہ جاندا ہے۔ لوگوں نے کی کہنا چھوٹو پورا، تو اس لیے معذرت پہلے ہی معذرت کر لینا، کیونکہ وہ پرابلم ہے، بات ہے دل کو لگتا ہے نا، ٹائم نہیں لگتا۔ چھوٹی سی گل میں کر دیتی ہے، وہ لے کے چلا گیا، مجھے پتہ بھی کوئی نہیں، پتہ بھی کوئی نہیں۔ فرض کرو مجھے معلوم ہے کہ شاہ جی نے کوئی غلط کام کیا، مجھے معلوم ہے شاہ جی نے غلط کام کیا، مجھے معلوم ہے، ایک مثال، میں نے نام لیے بغیر کہہ دیا یار یہ اس طرح دوست کرتے ہیں، ان کا نام تو نہیں لیا، ان کو معلوم ہے کہ بات میری ہے۔ اب یہ مجھ سے ناراض ہے کہ آن ایئر ہی تو سارے کہتا ہی یار، ان کا تو نام لیا نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ مجرم ہے اس لیے کہا کہ تو سارے سامنے کتی کیوں، کدی وہ کہنا میری کتی، یا میں تیرا نام نہیں لیتا، صرف ایک مسئلہ سمجھان واسطے کرتا پہ،
تین بنیاد, کیونکہ ایک نیا ٹاپک کھلا, کوئی چیز آئی سامنے کہ یار اس بندے نے یہ غلط کام کیا ہے. اب میں اس کا نام لیا بغیر کہا تو جو لوگ یہ کرتے ہیں, اب اے تو کہنا میں مجھے پتا میں کیتا ہے, یار مجھے پتا ہے کہ تو نے کیا ہے, لیکن میں تمہیں بنیاد بنا کر تو بات کرنے لگا تاکہ دوسروں کو سمجھ تو آئے یا نہ کروں. یاری اب یہ بات بھی لگ جاتی, اب یہ بات بھی لگ جاتی ہے کہ یار تو نے ہمیں بنیاد بنا کر بات کیوں کی ہے, کیا کرو. پھر سارے نے کچھ نہ کچھ تو کیتا ہی ہوتا ہے نا, سارے نے کچھ نہ کئی دے گھروں میں پیغام آئے ہیں, سمجھاؤ کی کرا. ٹھیک ہے, تو جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سمجھنا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. بیٹے ویسے بات, ابھی بھی میں نے ویسے ہی بات کی, ابھی میں نے ویسے بات کی ہے, نام ان کا لے لیا. اگر میں کہنا انہوں نے نام لیا 80 سال کی عمر تھا, تیرا نام لے لیا, تو بھی پریشان نہ ہو جائے کدھر کہ سائیاں نے میرا نام کیوں لے لیا پرٹیکولر. ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کا بھی نام لے لیں گے نا. میں نے اس دفعہ حالت کو بات کرنے سے کہا آپ نے یہ کہ میں کہ معذرت یار میرا کہنے کا مطلب ایسے, اس نے اچھا کیا نا مجھ سے پوچھ لیا کہ تسی میرے متعلق اے صحیح تسی اے کہتا سی. میں کہ نہیں یار میری نیت اے کہن دی سی, ورنہ میں تیرا فون چکتا. بعض کا ٹنگ سلپ کر جاتی ہے نا, تو پتہ ہی نہیں لگتا میں نے بات کرنی کیا تو کر کیا بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں چلنا پڑے گا. میں صرف ہمیں تمہید بننا پیا تن چلانے واسطے کہ اللہ کرے تو ہی چل جاؤ. یہ 5 وقت کا نمازی ہے, جماعت سے نماز پڑھنے والا, تہجد کا میرا بندہ, تہجد پڑھنے والا بندہ, عاشق رسول ہے, نعتیں پڑھنے والا بندہ, مکمل ہو گیا. پھر کہ کبھی کوئی کمی رہتی ہوگی. بیٹے کوئی مکمل نہیں ہوتا, کوئی سمجھ لینا مکمل ہو گیا اتھے پھنس گیا, کیونکہ یہ بھی اس کی انا نے اسے مروا دیا. اس نے سمجھ لیا میں مکمل ہو گیا. جب میں کوئی بات کر رہا ہوتا نا جو, تو دوسرا سمجھ اے تو میرے گل پتہ ہے, جہاں گلاں تینوں نہیں پتہ وہ بھی سانوں پتہ نہیں, کیونکہ ایسی گل. کیونکہ بیٹے ایک جگہ پر نا میں ایک دوست بیٹھا ہوا تھا تو باتیں کر رہے تھے, تو میں نے ایسے اسے ایسے چھیڑ دیا. اس نے آدھا گھنٹہ میرے اوپر بحث کی, میں آرام سے سنتا رہا. کہتا جواب دے. میں کہا پتر تم چھیڑیا جواب دینے واسطے نہیں ہے, ایسے میں چھیڑیا سی کہ بولو تو کہ پہچان لیتے جاؤ کس پہ مانے دے. صرف تمہیں چھیڑا تھا بولو نا. میں کہ زبان دے اندر ہی بندہ چھپیا ہوتا ہے, یا انہوں نے پتہ لگ گیا تو کس پائے تھا, گل ختم ہو گئی. بحث تو کرنی نہیں ہے کہ تیرے نال, ویسے تین پہچانے ہیں. میں پنجابی کو تیری اوقات کی ہے گئی ہے پہچاننے واسطے سی, علمی اوقات کی ہے تیری, اور دوسری اوقات کی گل نہ کرنا. پھر میں کہاں گا وہ گل پلٹ جاتی ہے. علمی اوقات تیری کی ہے گی, میں تیرے صرف سمجھنا چاہنا. انہیں بھی معذرت کہتے کہنا نہیں سوری میں زیادہ بول گیا. میں کہا ویسے ہی ہوتا ہے, جدو انسان بولنا شروع کرتا انہیں پتہ نہیں لگتا کہ میں کی کرتا پہ. پھر میں نے دوستوں کو بھی سمجھاتا ہوں, میں کہ پورا بچ نہ بندہ گونگا ہو جاتا ہے, حرکت نہیں کوئی کر سکتا. وہ بادشاہ دے سامنے اگر کندھے اندر کھلوتا ہے نا تو اپنے بٹن نہیں بند کر سکتا کہ ہاتھ اتنے لے کے اتوں تک کیوں گیا بٹن بند کرنے واسطے. اتنے تو نماز بھی انجن کر رہے ہوندے ہو نا, اتنے حرکت نہیں کر سکتے. جنہ قریب ہو گئے نا اُنہ ڈر ہے, اُنہ ہی ڈر ہے. اتنے بندہ گل نہیں کر سکتا, جنہ قریب ہوئے انہیں ہی ڈرنا پہنتا کہ یار میں کوئی واحیاتی نہ بول رہا, میں بونگی نہ مار چھڑا, کیونکہ پتہ نہیں نہ ہوتا. جنہ اللہ دے قریب ہے انہیں ہی ڈردا, جہاں اللہ کو نہیں ڈردا وہ قریب ہی نہیں ہے گا. الٹ کر لیا کرو, جہاں اللہ کو نہیں ڈردا وہ قریب ہی نہیں ہے گا, جہاں اللہ دے قریب ہے وہ ڈردا ہے. چھوٹا سا ٹاپک لکھا تھا میں نے, ریوائز کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, کیونکہ حدیث پاک میں ابن ماجہ 1944 حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے تو ایک صحیفہ تکیے کے نیچے پڑا تھا قرآن کا. ایک بکری آئی اور وہ صحیفہ کھا گئی. کیا کھا گئی؟ صحیفہ. لفظ صحیفہ استعمال کیے گئے, وہ صحیفہ کھا گئی. اب آپ کیا سوچیں گے؟ پہلی تو بات ہے کہ ہم ایسی حدیثوں کو مانتے نہیں اسنادی شکل میں, لیکن کیونکہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے, جنہوں کو دساں گے نا وہ ضعیف ہی ہو ایسا انہوں سمجھ نہیں آنی. پہلی گل تو جنہیں اعتراض کرنا انہیں یہی گل پڑھنی, وہ تہاڈا قرآن تے بکری کھا گئی, تہاڈا قرآن تے بکری کھا گئی. اس میں پہلی بات تو آ گئی, قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے رکھا ہے؟ اگر قرآن کھا گئی تو باقی بچے تمہارے پاس کون سا قرآن آیا؟ اگر بکری کھا گئی
تو تمہارے پاس کون سا قرآن ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اور پھر ایک وقت سورۃ اعلیٰ 6 اور 7 آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے. تینوں ایہو جہا پڑھاواں گے محبوب تو بھول ہی نہیں سکتا. مگر جو اللہ چاہے بلا دیے جاؤ گے مگر جو اللہ چاہے. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ جب کتابیں پڑھیں گے نا اس میں لکھا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابہ نے کہا کہ ہم یہ آیت پڑھا کرتے تھے کوئی, اس کے بعد صبح اٹھے تو یہ آیت ہی ہمیں یاد نہیں آ رہی تھی, وہ ہمارے دماغوں سے بلا دی گئی. یہ حدیثیں بھی آپ کے سامنے آئیں. جب ایسی حدیثیں آئیں گی تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یار اس کا مطلب ہے قرآن بدل دیا گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ جو چاہے بلا دے. وہ قرآن رہنے ہی نہ دیا جو اب آیا نا کتابی شکل میں سارا. کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے شاہد میں الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل کر دیا, قرآن مکمل کر دیا. اب اس کے مطابق ساری آگے شرح چلے گی. تو کتابی شکل میں جو آیا اس کو دیکھنا ہے, اس لیے ایسی حدیثوں پر غور و فکر نہیں کرنا. کچھ احادیث وہ تھی کہ آپس میں یار آیت ہے گی, وہ کہنا نہیں ہے گی, وہ کہنا انہیں بلاؤ. یہ بھی بحثیں احادیث میں آتی ہیں. جب یہ بحثیں آئیں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یار تو آپس ہی لڑتے پڑتے مطلب آیت ہے کہ نہیں ہے. بیٹے انہوں نے ساروں نے اکٹھا کر کے گوائیاں ڈال کے بنایا تھا. آگے چلتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں, آپ نے غور و فکر کرنا ہے کیونکہ یہ نالج آپ کو لینا چاہیے. کیا کروں, مجبوری ہے نا. جب آپ ذرا اوپر والے لیول پر آئیں گے, جب کام کرنا شروع کریں گے, آپ کو سوال جواب ہوں گے, تو آپ کو یہ معلوم تو ہو کم از کم کہ یہ بحثیں بھی قرآن لکھتے ہوئے ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شان میں کہ محبوب آپ بھولیں گے ہی نہیں, ایسا یاد کراواں گے تانوں اور جو اللہ چاہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ وہی نازل ہوتی تھی نا تو پہلے یاد کرنا شروع کر دیتے, فٹافٹ یاد کرنا شروع کرنا. اللہ نے فرمایا محبوب کیوں ہمیں زبان چلانا ہے, یعنی زبان کو حرکت دیتے ہو یاد کرنے کے لیے. ہم آپ یہ جو آپ کو یاد کرانا نا یہ ہمارے ذمہ ہے, کیونکہ یہ ہمارا معاملہ تو ہمیں فکر نہ کریا کر. جنہوں تڑپ ہوتی نا یہ بھول نہ جاواں. وہ کہنا مثلا میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انگوٹھے جب یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے نا تو پہلے ہم محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے کہنا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, آپ یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ آتا ہے قرۃ عینی بسمی کا یا رسول اللہ, آپ کے نام سے میری آنکھیں ٹھنڈی. تو میرے پروموشن جب یہ پڑھا نا مجھے یہ آتی نہیں تھی, مجھے معلوم نہیں تھی یہ کہاں پر لکھی ہے. تو میں نے بڑے ادب سے کہا سائیں ذرا دوبارہ دہرا دے. جب انہوں نے دہرائی نا اب دماغ میں بھیجے میں بڑھ کے گئے لبنا جا کے, پھر میں نے ڈھونڈ لیا کہاں پر تھی. لیکن ان کی بات کو میں نے نیچے گرنے نہیں دیا, یعنی نیچے گرے. یہاں پر اللہ کے اسی طرح یاد کراواں تو بھولنا نہیں داں. صحیح مسلم میں 7207 حدیث پاک میں آتا ہے اے محبوب میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے لگا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا. اس لیے صحابہ کرام حافظ قرآن بھی تھے اور حافظ حدیث بھی تھے. پانی نہیں دھو سکے گا. کیوں؟ یہ دلاں دا قرآن. چنگیز خان نے جب حملہ کیا اور دجلہ کالا کر دیے نا, سارے قرآن وغیرہ ضائع کر دیے, کتابی شکل میں ملتے نہیں تھے, تو کہا جاتا ہے سینوں سے قرآن نکلے تھے. اصل یہ سینے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سینے جو ہے نا یہ بنائے ہوئے یاد کرنے کے لیے. ہم لاکھ چاہیں, میں مدارس کے خلاف بھی ہو جاؤں, آپ بھی خلاف بولیں, لیکن نکلتے حافظ ادھر سے ہی. وہ قرآن یاد کرنے والے نکلتے ادھر سے ہی. 100 میں سے ایک بھی ٹھیک نکل تو آیا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لے رکھا ہے اس قرآن کا وہ کہیں نہیں جاتا. اگر حدیث آ گئی بکری کھا گئی. آگے چلتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا آپ کیا کرتے تھے, جیسے ہی قرآن کی آیت اترتی کاتبہ نے وحی کو بلا لیتے اور ان کو لکھا دیتے. یہ بھی لکھا دیا ہوا تھا کہ کہاں کہاں یہ سورت لگانی ہے, کس کے بعد کون سی آیت آئے گی, مفصل آیات کون سی ہیں, صورتیں کون سی ہیں, سارا کچھ احادیث میں موجود ہے. حضور نے سارا کچھ لکھا کر گئے تھے. اور اگر کہیں پر غلطی ہو جاتی, کاتب سے بھی غلطی ہو جاتی, تو حضور اصلاح فرماتے اس کو ایسے کر کے لکھو. وہ طارق مسعود والی گل نہیں, میرے نبی نو علم ہے ایسے. میرا نبی وہ تھا جو سب کو پڑھانے کے لیے آیا تھا, پڑھنے کے لیے نہیں آیا. اس لیے جب وہ آئے نا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا وحی لے کر, کہا پڑھیں, کہنے لگا پڑھا نہیں ہوا.
کہا پڑھے, کہا میں پڑھا نہیں ہوا. ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ پڑھانے واسطے آئے سے, پڑھے نہیں ہوئے سن. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا ہے, اس نے ہی سکھایا ہے نا. میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بھائی, یعنی کسی کو میں پڑھیا نہیں ہے آپا, تو ایویں پوچھی جا رہے ہیں. مطلب بڑا شاندار لینا چاہیے نا. ایک ہوتا اپنی سرکار نے کہا میں نہیں کچھ جانتا, میں تو آتا ہی کھ نہیں, یہ تو بات ہی نہیں کہی. کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, لیکن انہوں نے جب پڑھایا ہے تو ساری دنیا نے پڑھا چھڑیا. میرے نبی نے پڑھایا نا بیٹے. کوئی بندہ جو محدث ہو, حدیثیں جمع کرنے والا, فقہ کرام, وہ نبی نو تول سکتا ہے کہ نبی کو کہڑا اتنا علم سے؟ تے پاگل دے پتر نے تولدے پھردے نے کہ نبی کو اے سی, اے نہیں سی, اے سی, اے نہیں سی. اور کنیاں خبراں سر, کنی مشاہداتی سی. کچھ ہے نا سرکار نے دیکھے ہے, کچھ ہے خبر, کنہ سی پتہ ہی نہیں. اس لیے ہم نے یہ کہہ دیا ما کانا وما یکون, جو کچھ ہونا تھا, جو کچھ ہو چکا, جو ہوگا, یہ سب میرے نبی کے علم میں تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی کے علم میں نہ ہو. اس کی دلیل یہ ہوتی ہے بیٹے, دلیل بڑی شاندار ہے, کہ جب اللہ کریم نے فرما دیا نا کہ اے محبوب ہم نے مکمل کر دیا دین کی بات کریں, دین مکمل کر دیا, تو کہا گیا کہ تبیان لکل شے, یہ وہ قرآن ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو کس پر نازل ہوا؟ تو نبی کو کون سا علم ہوگا؟ وہ جب کہتے نا اور نبی نو علم اور علم غیب نہیں سی, تو میں ایک سوال کردا تانوں بھی کر لاں. اچھا نبی نو کیڑا علم سی؟ سائیکل چلان دا, سائیکل بنان دا, مشین چلان دا, واشنگ مشین بنان دا, کیڑا علم سی نبی کو؟ وہ وہی علم سی جڑا اللہ نے دیتا, اور جڑا اللہ نے دیتا تینوں پتہ ہے نہیں. اچھا چلو ایک اور مثال سمجھا لینا. اللہ کریم کو کچھ چیز چھپی ہوئی ہے, تو پھر عالم الغیب کس طرح پڑھ دیو نا تسی عالم الغیب و شہادہ. وہ عالم الغیب کہندے ہو تسی کہندے ہو عالم الغیب, قرآن وچ بھی آندا عالم الغیب, جدوں کو چھپی ہوئی کوئی نہیں. تو عالم الغیب کس طرح؟ وہ اپنی حیثیت میں, ذاتی حیثیت میں کوئی چیز چھپی نہیں ہمارے لیے کہ تمہارے لیے میں عالم الغیب ہوں. جب اللہ نے نبی کو علم دیا جو اس کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے, اس کے لیے غیب نہیں ہے, تمہارے لیے پھر بھی غیب ہے. اب کیا اس کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں. تو لفظ کیا بنتا تھا کہ بھئی ما کانا وما یکون, علم دے دیا. جو کچھ اتنا علم تھا کہ اللہ کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کہہ دیا نا, وہ چڑی کے برابر, وہ پانی کا قطرے کا برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو ہم نے پہلے بیان کر دیا. اس لیے عالم الغیب کا لفظ نبی کے لیے نہیں ہے, وہ اللہ کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل. اس لیے نبی کے لیے یہ نہیں آ سکتا محمد عالم الغیب, نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا. اس لیے نبی کے لیے عالم الغیب کا لفظ نہیں ہے. اکثر دیوبندی کہتے ہیں عالم الغیب, حاضر ناظر, مختار کل, نور بشر, یہ لڑائی ہے. ان سے پہلے ہی سوال کریں یہ عالم الغیب کس جگہ پر کسی اہل سنت عالم نے نبی کے لیے بولا ہو؟ ہے ہی نہیں. خود انہوں نے اقرار کیا عالم الغیب صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. ہم نے یہ کہا کہ علم غیب ہے نبی کو, کتنا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نبی کا علم حد میں ہے. کیڑی حد؟ کہا عالم ارواح, عالم دنیا, عالم برزخ, عالم حشر, عالم جنت. حداں نے. ہن تسی نکلنا تو ادھر اگے نکلاں گے تو اوتھے پہنچ جانا. حداں نے. اے حداں دا علم ہے یا اللہ دا علم ہے بے حد و صاحب ہے. تو اینڈ تے پھسے حداں دے والے پھسے ہیں. اس کا علم بے حد و حساب معلوم ہی نہیں ہے کتنا ہے. اس لیے قرآن مجید جو ہے اس کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ کریم نے. اور اللہ کریم نے فرمایا تم بھولو گے نہیں, ایسا یاد کرائیں گے. اور پھر یہ بھی آیا حدیث پاک میں کہ ہم اس سے ایسا دیں گے علم کے پانی سے صاف نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو جب کاتبہ نے وحی کو سرکار آ کر اصلاح کروا دیتے وہ لکھ لیتے تھے. پھر آ جاتے ہیں قرآن مجید جو بیٹے اکٹھا کیا گیا نا, زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ پتھروں کی چوڑی اور پتلی سلوں پر اکٹھا کیا لکھا گیا. پتھر, چوڑے پتھر, اس کی سلوں پر کھود, کیونکہ وہ لوگ تھے نا, کیا نام ہے اس کے, بت پرست, وہ کندہ کاری کرتے تھے, وہ اس پر لکھا گیا. پھر لکھا گیا جسے سلیٹ کہہ سکتے ہیں اونٹوں کے موڈوں کی چوڑی ہڈیاں, اونٹوں کے موڈوں کی چوڑی ہڈیوں پر, گول ہڈیوں پر تراش کر یہ قرآن پاک لکھا گیا. چمڑے کے کافی بریک پارچے, جیسے کہ کھلے وغیرہ ہوتی ہے نا کھالے, اس کے بریک پارچوں پر لکھا جاتا تھا. بانس کے بڑے ٹکڑے کاٹ کر نا ان پر لکھا جاتا تھا. درخت کے چوڑے صاف بڑے پتے, بڑے پتوں پر یہ
کتابت کے لیے استعمال ہوتے تھے. کھجور کی شاخوں کی چوڑی جڑوں اور کھجور کے جڑے ہوئے پتوں کو کھول کر ان کی اندرونی جانب لکھا جاتا. تو گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ علم میں اضافہ ہو رہا ہے نا کہ کدے کدے بانس کھجور دے اور پتے اور چمڑے دیاں سلاں اور وڈے وڈی چٹاناں دے وہ پتھر تراش اوتے لکھا جاتا سی اور اونٹ دے موڈے دی وڈیاں وڈیاں ہڈیاں دے اوتے لکھا جاتا. اور سارے صحابہ کو نا مختلف مصحف سن, مختلف اور ٹکڑے سن. مصحف علی, مصحف عائشہ, نقل کافیاں کل ہگے سن. سمجھ رہے ہو نا میری گل؟ مختلف کل سن. اور یہ کہنا کہ 2 آیتاں لکھیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائیاں تو تکیے تھلے سن تو بکری کھا گئی. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نا قرآن کھا گئی, وہ 2 آیتیں جی کھا گئی. پھر کیا ہوا؟ بڑی آیتیں جیسے یہ لکھی ہوں گی کیا کہتے ہیں درختوں کی چھالوں پر تو غائب ہو گئی ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن غائب ہو گیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ لکھا اس طرح ہوا تھا, یہ بکری کھا گئی, وہ ایسے ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا, وہ ہو گیا, کوئی بات نہیں. اچھا جی, تو صحابہ کرام کے پاس مختلف ٹکڑے تھے قرآن کے, پورا پورا قرآن بھی تھا. جیسے سیدنا عمر فاروق نے, یاد ہوگا جب سیدنا عمر فاروق, نیند نہیں آنی, ہوش میں آنا ہے, جمعہ ختم کر دینے اگر سونا جاتا ہے. جی نیندر آئی پائے میں جمعہ بند کر دینا. نیندر کا دی میں نے جتنے نیندر ہے میں پکا اتلا بند کروا دینا, میرے تو پکا بند کرو. نیندر کا تو آ رہی, اور نیندر اس کی وجہ سے پنکھا اتنے سر نیندر آنی شروع ہو جاتی. نیندر آنا ساڑھے تھے کہ کام ہے یار. اس پر بھی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں جہاں نیند آئے نا جگہ بدل لو. کیسی بات, میرے نبی نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے. یہ جو نیند آنے لگی نا جگہ بدلو, تاکہ تو اٹھ کے جائیں گا, تھوڑا ہلیں گا تو صحیح نا. آپ کو یاد ہوگا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تو کسی نے کہا تیری بہن مسلمان ہو گئی. وہ جب سنیا تو کوئی نہ پڑھتی پئی سی, وہ کسی صحیفے پر لکھا ہوا پڑھ رہی تھی, زبانی کلامی نہیں پڑھتی پئی. کہا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی. میں نہیں دکھانا, تو مسلمان ہی نہیں ہے, مار جو مارنے کر لے جو کرنے, میں نہیں دکھانا. بات سے سمجھ آ گئی نا؟ وہ بھی صحیفے پر لکھا ہوا تھا. اس لیے مختلف ٹکڑوں میں مختلف لوگوں کے پاس یہ موجود تھا. اور حضور نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ قرآن پاک دشمنوں کے ملک میں نہیں لے کر جانا چاہیے تاکہ بستی نہ کرے. یہ بھی حضور کا فرمان آتا ہے صحیح بخاری میں. جب جنگ یمامہ ہوئی نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور میں, تو بڑے حافظ قرہ حضرات جو نا شہید ہونے شروع ہو گئے. 700 کے قریب کہتے ہیں کہ یہ قرہ حضرات شہید ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا, اسے کتابی شکل میں یعنی اکٹھا کر لو, سارا قرآن پاک اکٹھا کر لو. جب یہ ان کو مشورہ دیا, آپ نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جڑا آقا نے نہیں کیتا. انہوں نے کہا میں تو بدتی ہو جاؤں گا. بھابیاں نے کہا نہیں ہم وہ کام کیوں کرے جو نبی نے نہیں کیا, جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا. ابوبکر صدیق نے بھی یہی حوالہ دیتا, میں وہ کیوں کرا جڑا نبی نے نہیں کیتا. عمر فاروق راضی آندے رہے, آخر انہوں نے بدتی بناتا. تو گھر سمجھ آئے گی نہیں, آخر ان کو بدتی بنا دیا. انہوں نے کہا کہ میرا دل اللہ نے کھول دیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ عمر ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ کام ہونا چاہیے. اور ان پر انہوں نے جب یہ ہوا نا تو حضرت زید رضی اللہ کو بلایا, وہ کیونکہ حافظ قرآن تھے, کاتب وہی بھی تھے, اور کہا کہ قرآن کٹھا کرنا ہے, سارے کو کٹھا کرنا ہے. انہوں نے کہا سرکار مجھے حکم دیو تو اے چٹان اے پہاڑ چکے نا ادھر لا دینا, اے بڑا موکھا کام ہے, تہاڈی مہربانی. کہا تو ہی کرنا ہے. وہ کہتے نا کہ اس بندے کو کام دیو جڑا کام کر سکتا ہوئے, 2 نمبر بندے کام نہ دیو, یا جڑا تڑک مطلب اکاؤنٹس کا کام ہی نہیں جانتا تھی ان کو ڈیوٹی کر لے کرے گا. گل سمجھ آ رہی, انہوں دیو جڑا پرفیکٹ ہوئے اپنے کام میں. حضرت زید پرفیکٹ سن, اور حضرت ابوبکر صدیق دی تے اکھی بڑی شاندار سی, انہیں نظر بڑی دور تک جاتی سی. حضرت ابوبکر اگے چل دیں. سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب حافظ قرآن تھے. اب کام کیا ہوا, حکومت نے جو مشینری دائرہ کہ ہاں پہ چلو مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں یہ بیٹھ جاتے, اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا زید دونوں حضرات مسجد نبی کے دروازے بیٹھ جاتے. پھر جو کوئی آپ دونوں کے پاس کتاب اللہ کی کوئی آیت لے کر آتا تو 2 گواہوں کو ساتھ لے کر آتا. میں بھی سنیے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ دونوں لکھ لیتے. سمجھا نا کس طرح لکھا گیا, کل سمجھ آ رہی کہ وہ بیٹھے نے مسجد نبی, کتنا شاندار قرآن کٹھا کرن دے تے سائیں بڑا وڈا معاملہ سی نا. قرآن پاک کٹھا کرنا ذمہ تے اللہ نے لیتا ہے, تے کام جنہاں کو لیتا جا رہا ہے.
قربان جائیے جنہوں کو کام لتا جاتا ہے. دعا منگیا کرو یا اللہ ساڑھے کو دین دا کام لے, دعا منگیا کرو. دنیا دے کام دے اسی پتر کرتے رہنے ہیں, دعا منگو یا اللہ ساڑھے کو دین دا کام لے. حقیقت میں کام وہی ہوتا ہے. اچھا تو وہ دو بیٹھ کے سیدنا عمر اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ, جو بندہ آتا 2 گواہ لے کر آتا, کہہ رہا ٹھیک ہے لکھ لو. ٹھیک ہے. سیدنا علی نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق سیدنا ابوبکر ہے جنہوں نے جمع قرآن کا شاندار کارنامہ انجام دیا. آپ نے کیا کیا تھا, ایک کتاب نہیں چھپوائی تھی, مختلف سلیٹوں پر تھا, یہ مختلف چیزوں پر اکٹھا کیا گیا تھا. وہ پہلے تھا نا وہ مطلب درخت کی چھالوں وغیرہ, وہ سارے ہن ختم کر کے نا ایک مختلف تختیاں بنائیاں گیا, اوتے پھر اکٹھا کر دیتا گیا. قرآن کو اکٹھا کرنے کا نام مصحف رکھا گیا, جو سیدنا عمر کے پاس, اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کے پاس, اس کے بعد ان کے پاس چلا گیا, کیا کہتے ہیں, نہیں جلدی تھی اتنے میں پہنچ جایا. اس کے بعد کس کے پاس گیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی بیٹی حضور کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ کے پاس چلا گیا. یہ ان کے پاس رہا. ٹھیک ہے جی, پہلا سبجیکٹ ختم. کو سمجھ آ گئی نا قرآن کو کٹھا کس طرح کیا گیا, کی معاملات ہوئے. پھر ایک رولا پڑا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں. ٹھیک ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں جو رولا پڑا اس میں یہ تھا, کتابی شکل میں تو وہ اس طرح نہیں تھا, میں نے کہا تھا تختیاں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا. ٹھیک ہے. قرآن پاک جب ان پر نازل ہوا تو فرمایا یہ قرآن جو ہے عربی میں نازل ہوا ہے, قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آتے رہے تو ایک ہی سٹائل میں قرات کیا کرتے تھے. اب یہاں سے آپ پشاور چلیں تو کی بولی جا رہی ہے, پشتو. اگے آئیو گے ہیں مطلب پنجابی, سرائکی, بلوچی, اردو, سارے مکس. قریش میں بھی نا مختلف الفاظ تھے, مختلف قریش میں, قریش کے قبیلوں میں, پیچھے میں نے کہا تھے 10-12 قبیلے, ان کے مختلف الفاظ تھے. کو مالک یوم الدین, کو مالک یوم الدین اس طرح پڑھتا تھا. یہی مسئلہ پڑا تھا جب ہم نے مسئلہ نکالنا ہوتا تھا نا, یہ زبر کے ساتھ یہ بنتا ہے, زیر کے ساتھ یہ بنتا ہے, تو سرکار نے یہ زیر کے ساتھ ہے کہ زبر کے ساتھ یہ رولے پڑ جاتے تھے. مختلف قراتوں کی وجہ سے رولے پڑے تھے جو آہستہ سے سیٹل کیے گئے. یہاں پر یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حدیث سن لیجیے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا کہتے ہیں مینوں ایکو ہی قرات ایکو ہی محاورے نہ سنایا. میں کہ تہاڈی مہربانی ہے اور ہور بھی دیو محاورے مینوں. میری سنی گئی تو مینوں 7 محاورے 7 قراتاں کرن دی اجازت مل گئی. پھر کی ہویا, رولا پیا. صحیح بخاری 4:9-2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہشام بن حکیم جڑے نا وہ سورہ فرقان دی آیت پڑھتے پے نے اس طرح جیسا نبی نے مینوں نہیں سکھائی. بیٹھے رہے, پہلے تو سوچا میں نماز ہی توڑدا پڑھ کے, پڑھدا کی پیا. اور اس کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوئے کہندے کی پڑھدا پیا, کہندا سورہ فرقان. کہندے تینوں کس طرح سکھائی ہے, کہندے مینوں سرکار نے سکھائی ہے. کہندے مینوں تو سرکار نے ایسا ہی سکھایا, بن کے لے گئے. سرکار کو گئے, سرکار نے پوچھا کی ہویا, کہا سرکار اے غلط پڑھدا پیا سی. کہاں تم پڑھو, انہوں نے پڑھی, کہتے تو بھی ٹھیک ہے, تم پڑھو, انہیں پڑھی, کہا تو بھی ٹھیک ہے. حیران سرکار ہے کی, کہتے 7 قراتاں تے جڑا پڑھے ٹھیک ہے. سرکار نے صحابہ کرام نو مطمئن کر چھڑیا, سرکار نے صحابہ کرام نو مطمئن کر چھڑیا. ٹھیک ہے. ہن پرابلم کی ہوئی, جدو اسلام پھیلیا نا, اور اسلام پھیل کے آذربائیجان مکران کسی پاس نکلی جا رہے, تو لوگ جڑے سن وہ اجمی اندر آ گئے, اے عربی سن, اجمی اندر آ گئے. ہوں اتنے رولا پی گیا, میری قرات ٹھیک ہے, میری قرات ٹھیک ہے, میری قرات ٹھیک ہے, رولا پی گیا. جب یہ رولا پڑا نا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے پریشان, کہنے لگے امیر المومنین کی کرا, قرات کا مسئلہ حل کرو. رولا ختم کیتا جی. باہر کے ملک جہے سارے جان کے اسی تو پھر یہودوں نے سارا طرح کتابیں لبتے رہاں گے, کہیں میری کتاب ہے, میری کتاب ہے لکھی. ہوں وہ پہلے کٹھا کیتا سی ابوبکر صدیق رضی اللہ, ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی واری آ جاتی. قربان جائیے جنہ کوئی کام لیتا گیا یار, صحیح جنتی لوگ نے. سرکار نے تو فرمایا سانو بھی سمجھنا جنتی لوگ نے جنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہو جہے کام لیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ حل کر دیں. انہوں نے وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ کو منگوایا, وہ تختیاں منگوا کے پھر حضرت زید بن ثابت, عبداللہ بن زبیر, سعد بن العاص, عبد الرحمن بن حارث بن ہشام, انہیں سارے ڈیوٹی لائی کہ چلو بھائی قرآن ایک کتاب ہی لو, ایک کتابی شکل دیو. انہیں سارے نے لکھ کے نہ قرآن
ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਜਾਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘੱਲੇ ਗਏ। اور آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس تو علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا، مذہب عائشہ علی العاص جتنے بھی نے سارے جلا دیو، ٹھیک ہے نہیں، سارے جلاتے جا۔ ایتھے شیعہ رولا پاندے دیکھو جی قرآن ہی جلاتا سی، 18,000 قرآن جلاتے سن، وڈیاں چھڑنیاں ہوندیاں انہوں نے، چھوٹی موٹی تے چھڑنی نہیں ہوندی۔ انہوں پوچھو قرآن جلاتا ہے کہ تہاڈے کو کنے آیا، کدوں آیا؟ ایک ہوں قرآن جلانا، ایک ہوں انہوں نے دسیا کہ یار میرا ہے یہ جڑے فتنے پھیلن گے، کس طرح پھیلن گے؟ جڑے اج بھی یہ رولا پاندے پے نے قرآن جلاتا، انہوں نے قرآن ہی کڈ کے تے کراتا تے لڑائی پوا دینی سی۔ کوئی گل سمجھے نا؟ اگر دباتا جانا نا انہیں کڈ کے نا تے کراتا تے لڑائی پوا دینی سی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں سائیں انڈر گراؤنڈ نے نا، سارے انڈر گراؤنڈ نے، حالے تک انڈر گراؤنڈ نے، مسلمان تے ہے ہی نہیں نئے لوگ۔ انہوں نے قسم کھا لیتی ہے، وہ سارے دوست کہنا نا، سن نے قسم کھاتی ہے جھوٹ بولاں گا، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولاں گا، اگر میں جھوٹ کے علاوہ سچ بولیا تو میرے تے اللہ دی لعنت۔ وہ ڈولا مچھلی ہوندی ہے، پھڑو تو اگے نکلے، پھڑو ادھر آئی جاتی، یہ ہاتھ ہی نہیں آتے، نہ اپنی گل مانتے نہ ساری مانتے، انہوں نے اپنی دیو گے تاری اسی مانتے ہیں، اسی صرف قرآن نو مانتے ہیں۔ تو قرآن پوچھ لو مثال کے طور پہ، تمہیں کوئی ملے نا انہوں کا قرآن سورت کل هو اللہ نازل ہوئی یا سورت کل اعوذ برب الفلق نازل ہوئی، کل اعوذ برب الناس، یہ شان نزول دستے، بس شان نزول سمجھ نا، کیوں نازل ہوئی، کس وقت جی سرکار تے جادو ہو گیا نازل ہوئی، حدیثاں موجود ہوئے گا نا، وہ حدیثاں صحابہ کرام دی ہون گیا، انہاں کول تے ہے ہی نہیں، انہاں کو قرآن دی کسے آیت دی شان نزول نہیں جی ہے، کیوں نہیں ہے؟ کو سمجھ لینا ہوں گل ایس مارے کہ اس دور چ ہے ہی نہیں سر، مانتے نہیں، انہوں نے قرآن نو ہی نہیں مانتے، انہوں نے اپنے قرآن کی اپنی تحریف کر لیتی ہے، لو پڑھو اسی یہ مانتے، کنے ڈاڈے لوگ نے، کنے ظالم لوگ، اور اسلام کے خلاف مطلب کہ نواں اسلام بنایا ہے، تو پوچھنے والے کوئی نہیں ہے۔ میرے نزدیک قادیانی تو زیادہ بدتر ہے، صحیح اسلام کے مقابلے سے نا، پوچھنے والے کوئی نہیں۔ امامت ناز نے نبوت قائم کر چھڑی پھڑ کے، بعد از نبی علی علی، بعد از علی نبی تو بات کی ہوا، نبی تو ختم کرتا جی پھڑ کے، نبی تعلیم کتنے گئی؟ غیب، نبی تعلیم ہی غائب کر چھڑ، انہوں کو نبی تعلیم ہی نہیں گئی، اور تہاڈی تعلیم تہاڈے تے مشکوک کر دیں گے۔ ایسے مرے انہوں نے ٹھیک ہے صحیفوں کو جلا دیا جائے، وہ جلائے گئے یا نہیں جلائے گئے، اے کدھر نے لیا، انہوں نے کہا جلا دو۔ ایک جگہ میں پڑھیا کہ وہ کتا اس طرح گیا سی، سارے ورکے پھڑے پانی چ پا دے، پانی ساری سیاہی اتر گئی، وہ پانی جڑا سی وہ کور کھود کے پاتا گیا، باقی جلاتا گیا۔ انہوں نے جلانا کہتے ہیں، تسی نالے چ پہلے گل سٹ دے سو نا قرآن، تاکہ پانی نہ ختم ہوئیے تو پھر صحیفے صاف ہو جائیں، ہوں تو وہ سٹ بھی نہیں نہ سکتے، انمٹ سیاہی ہوتی ہے، آپ پھینک بھی نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے نہ بکری قرآن کھا گئی، نہ حضرت عثمان غنی نے قرآن جلایا۔ کوئی گل سمجھ آئی جے؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ پھر انہوں سوال کر کے دیکھ لو، اچھا جڑا قرآن صحابہ نے کٹھا کیتا ہو تو مطمئن ہو؟ اگر تہاڈا کوئی ہے تو دکھا دیو۔ صحیح، ان کے پاس کوئی قرآن نہیں۔ آپ نے یاد ہوگا ہندوستان میں پچھلے سال کی بات ہوگی، ایک بندے نے ان کی کورٹ میں، یعنی وہاں کی جو ہندو کورٹ ہوگی، اس میں کہا کہ یہ جڑے 10 سپارے ہے ہی غلط نہیں، اے فلانی چیز ہی غلط ہے قرآن دی، اہل تشیع میں سے اس نے یہ کورٹ میں یہ کر دیا مقدمہ۔ یہ کون لوگ نے؟ یہ وہ ہوں گے کہ تہاڈے منہ تے کہن گے اے تے نازل ہی نہیں، یہ واسطے ہوئی، کدے واسطے ہوئی پتہ کوئی نہیں۔ اپنی فکر کرنی ہے آپ، فتنوں کا بتانا میرا کام کہ یہ پھیل رہے ہیں، اگلی زندگی تہاڈے بچیاں دی بڑی خطرناک ہونی ہے، پہلے سمجھا دینا۔ آج میں تمہیں سمجھاواں گا تو کچھ پلے پین گے نہ دے، 10 سال بعد سمجھن کہ میں کیا کی سی، سچی گل ہے، انہوں حالے تو نہیں سمجھ آنی میں کی کیا، یہ حالے ویسے ایک نہ ابزورب کرن گے، جی چھوٹا بچہ ہوتا جو پیدا ہوتا نا، وہ انج دیکھتا ہوں پر دیکھتا نہیں ہوتا، انہوں تو نظر ہی کھ نہیں آتا، اور رنگ جہا دیکھ رہا ہوں، بس انہوں سنائی تو کچھ نہیں دے رہا ہوں، وہ تہاڈیاں گلاں سن سن کے پھر زبان سیکھتا، وہ انا ہوں سمجھو، وہ دیکھ رہا نا، بس دیکھی جا رہا ہے، ماں کہتی میں میرے نال ہسدا پیا، وہ کسی نے نہیں ہسدا ہوں، وہ تو نظر ہی کھ نہیں آ رہا ہوں بیٹے، وہ بعد چ نور پیدا ہوتا تو پہچانتا ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ سن سکتا، نہ بول سکتا، نہ دیکھ سکتا، وہ رنگ ہوتے ہیں، پھر رنگاں چ پھر انہوں ایک نئی رنگ ملنے شروع ہو جاتے ہیں، پہلے ٹچ محسوس کرتا ہے، ماں پھڑے گی نہ ہور طرح محسوس کرے، پیو مرے گا کوئی دوسرا غیر پھڑے گا ہور طرح مارے گا، جی ہاں میں نہ پھاڑے کوئی غیر لگتا ہے، بچہ ہوتا ہے نا، اس لیے یہ بچے ابھی نہیں سمجھیں گے، تسی نہیں سمجھے ہلے تک، مینوں
دوسرے کی سمجھن